الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ وفی مقام آخر من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کی سورۃ البقرہ شریف کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، پھر حدیث پاک کے دو حصے الگ الگ مقام سے میں نے بیان کیے، عرض کی آپ کے سامنے اللہ پاک اس کے متعلق ہمیں حق کہنے، حق سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میرے بندوں، تو پھر میں کیا کروں گا؟ تم میرے ذکر کرتے رہو، پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ میں تمہارا چرچا کروں گا۔ پھر اللہ کے رسول نے جو حدیث پاک ارشاد فرمائی، جو میں نے موضوع سخن کے اندر آیت کریمہ کے بعد پڑھی، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ، جس کسی نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، فدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کوئی ادھار والی بات میرے محبوب نے نہیں فرمائی۔ جملہ کیا ہے؟ جنت میں داخل ہو جائے گا نہیں فرمایا۔ ماضی یہ نہیں کہ ہو جائے گا، فدخلا ہو گیا۔ کتنی پیاری بات ہے اور کتنا آسان ہے یہ جملہ، صرف لا الہ الا اللہ کہہ لینا۔ اور جو حدیث پاک میں نے ایک اور پڑھی ہے، ایک تو یہ کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور دوسری حدیث پاک ہے جس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک اعرابی جو تھا حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت روتے ہوئے، زار و قطار روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں اس نے عرض کی۔ کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ، حالت تو یا رسول اللہ، اس نے کہا میں ہلاک ہو گیا۔ بہت رونے لگا، بہت پریشان تھا، وہ انتہائی درجے کا پریشان، اور وہ حضور کی بارگاہ میں۔ اس سے پتا چلا جو بہت پریشان ہونا وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جائے۔ یہ 1400 سال پہلے کا عقیدہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جو بہت پریشان ہو جائے، کہیں سے نہ بنے تو اس بارگاہ میں آ جائے جہاں بنتی ہی بنتی ہے۔
بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، کوئی لمحہ تو ایسا ہو کہ ہماری بھی آئے دن رات مدینے میں۔ وہ بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرتے روتے ہوئے، ہلکت یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، رونا تو بن کر بتا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہے گناہ، میں اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تیرے گناہ کتنے ہیں، کیا ستاروں سے زیادہ ہیں؟ اس نے کہا بالکل یا رسول اللہ، ستاروں سے بھی کئی زیادہ گناہ ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کوئی بات نہیں، یہ بتا تیرے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہے؟ اس نے کہا بالکل یا رسول اللہ، میرے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب رک کر یہاں ایک جملے سمجھ لیں۔ حضور نے جب پوچھا کہ کیا تیرے گناہ ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، کیا تیرے گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہیں، تو جواب میں یہ کہہ سکتا تھا وہ اعرابی کہ یا رسول اللہ مجھے ستاروں کی گنتی کا تھوڑی نہیں پتا ہے، مجھے کیا معلوم کہ آسمان میں ستارے کتنے ہیں، میں پہلے ستاروں کو گنوں گا، اس کے بعد پھر کل آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاں میرے گناہ ستاروں سے زیادہ ہیں۔ کہہ سکتا تھا نا۔ حدیث پڑھ کر گزر جانا بڑا آسان ہے، اس کو سمجھ کر سمجھانا یہی مشکل ہے، اور یہی اصل میں حدیث نبی سے محبت کا نام ہے۔ حدیثیں پڑھ جانا تو یوں بڑا آسان ہے، یوں پڑھ گیا، کتاب اٹھائی، دن 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 پڑھ گیا۔ لیکن جو علماء سے علم سیکھا جاتا، جو واقعی میں جن کو فکر ہے قوم کی، سمجھنے کے سمجھانے کی، وہ اس طرح سمجھاتے۔ میں تو ان کی جوتیوں کے برابر نہیں ہوں علماء، لیکن جو سمجھا ہے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ وہ کہہ سکتا تھا ہاں ٹھیک ہے، میں بھی کل جاتا ہوں، گنتا ہوں ٹیرس پر بیٹھ کے کتنے ستارے ہیں، پھر آپ سے کہوں گا ہاں ستارے کم ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں۔ سمندر کے پاس جاتا ہوں، جھانک دیکھوں گا کتنے قطرے ہیں سمندر میں، پھر جھانک دیکھوں گا، پھر آپ کو کل بتاتا ہوں کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، جھانک کم ہے۔ کہہ سکتا تھا نا، لیکن نہیں کہا اس نے۔ کیوں؟ اس کو یقین تھا کہ میں جہاں پر آیا ہوں نا، وہ بارگاہ کوئی معمولی بارگاہ نہیں ہے، وہ کوئی معمولی بارگاہ نہیں، یہاں یہ بارگاہ وہ ہے کہ اگر ستاروں سے بھی زیادہ گناہ ہو چکا ہو، اگر سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہو نا، صرف نبی ہوٹھ ہلا دے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے پہلے ہی کہہ دیا ہاں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، ہاں سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا تھا، اس کا عقیدہ تھا کہ اگر سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے نا تو اللہ معاف فرما دے گا۔ کیوں؟ بارگاہ ہی ایسی ہے نا۔ نہیں قرآن نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اگر بہت زیادہ شرمندہ ہو چکے، گناہ بہت زیادہ کر کے، تو ایسا کرو نا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ وہ یہی سن کر تو آیا تھا نا، شرمندہ ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ہے۔ اچھا یہ بتا، اب تیسری بات حضور نے پوچھی، اچھا یہ بتا کیا اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ تیرے گناہ ہیں؟ کیا جملہ فرمایا! یعنی وہاں کوئی نا امید ہو ہی نہیں سکتا، وہ بارگاہ ایسی ہے۔ کوئی اگر کوئی امید لے کر آیا، امید پوری نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور نے آخری جملہ فرمایا اچھا یہ بتا اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ تیرے گناہ کا نہیں یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت سے تو کچھ بھی زیادہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ٹھیک ہے، سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لے، تیرے سارے گناہ معاف ہو جائے۔ اسی وقت آپ نے اس کو پڑھا، سچے دل سے پڑھ لے لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ پر جو گفتگو میں کرنے چلا ہوں، اس کو آپ کو سچے دل سے بھی سننا، پھر اس کا فائدہ بھی ہوگا، دنیاوی فائدہ بھی ہوگا، اخروی فائدہ بھی ہوگا۔ وہ دونوں میں تھوڑی سی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے تو اس کو سمجھے کہ یہ جو اتنا پاورفل کلمہ ہے،
کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو، ستاروں کے برابر بھی گناہ ہو، جب بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بنا کیسے ہے؟ اتنا وزنی کلمہ کی بنا کیسے؟ اچھا وزنی کتنا ذرا وہ بھی سمجھ لیں، کلو کا، 2 کلو کا، 1000 کلو کا، کتنا وزنی؟ چلو میں مثال دیتا ہوں آپ کو تھوڑی سی، وہ بھی مثال حدیث شریف کی، پھر آپ کو سمجھ میں آئے کہ اتنا وزنی کلمہ ہے تو بنا کیسے ہوگا، اس کو لکھا کیسے گیا ہوگا، اس کو پڑھا کیسے گیا ہوگا پہلی مرتبہ، اور پڑھنے میں کتنا ٹائم یا لکھنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا۔ اس سے پہلے اس سے آپ ججمنٹ کریں گے کہ ایک بندے کو قیامت میں لایا جائے گا، اس کے دفتر اعمال 99 کھلے ہوں گے، 99 دفتر اعمال، اور ہر کوئی اپنا اعمال کا دفتر وہاں پڑھے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا جو 99 اعمال کے دفتر ہیں، کیا تو اقرار کرتا ہے کہ ہاں یہ جرم تو نے کیا تھا دنیا میں؟ وہ کہے گا ایکسپٹ، قبول ہے، میں نے یہ کوئی گناہ کیا تھا۔ وہ نہیں کہے گا اس وقت کیا نہیں یہ میں نے نہیں کیا تھا، کہاں کھاتے میں لکھ گیا ہے؟ یہاں کہہ سکتے ہو، ٹوپی پہنا سکتے ہو کسی کو، یہ چوپڑے میں لکھا، یہ قرضہ میرا تھوڑی نہیں ہے، یہ تو میں ادا کر چکا ہوں۔ تم یہاں ٹوپی پہنا سکتے ہو، وہ قرضہ وہاں لکھا ہوا، وہ مٹایا نہیں جائے گا۔ یہاں تو کیسے بھی کام چلا لو گے آپ، اس کی اس کی قسم کھا کے، ماں کی قسم، نرما کی قسم، جس کی قسم کھا لو گا۔ قرآن میں بھی ہاتھ رکھنے والے رکھ دیتے ہیں، رکھو، لیکن وہاں نہیں مٹایا جاتا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، آپ بندوں سے مٹا سکتے ہو، قدرت نہیں مٹاتی اسے کہا جائے گا یہ سب جو گناہ تو نے کیے ہیں یہ قبول کرتا ہے کہ بالکل یا اللہ میں قبول کرتا ہوں۔ وہاں کیا چھپانا، وہاں کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ تو کہے گا مجھے قبول ہے کہ ہاں یہ ساری چیزیں میں نے کی ہے۔ تو پھر اسے آواز دی جائے گی یہ بتا تیری بخشش کا کوئی چارہ بھی ہے؟ نہیں بالکل نہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، 99 دفتر بھرے، چلو بھائی 50-50 ہوتا کہ 50 نیکی کے 50 گناہ کے تو ایک تھا سمجھ میں آتا، آدھا آدھا بھی تو نہیں ہے نا۔ 99 دفتر گناہوں کے بھرے پڑے، میں قبول ہی کر رہا ہوں، کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ آواز آئے گی ایک چارہ ہے۔ اب کتنا وزن نظر اب دیکھ، وہ جو حدیث پاک میں لفظ ہے نا کہ اس کے دفتر کو جب تہ بتہ لگایا جائے گا نا، اسے جیسے کوئی بک رکھی جاتی ہے، اس کے دفتر کہاں تک پہنچیں گے جانتے ہیں؟ جہاں تک نگاہ اٹھے گی اس پہ دفتر ہی دفتر دکھائی دے گی، 1-2 کتاب میں نہیں، جہاں تک نگاہ اٹھے گی اتنی وہ جاری بک ہو جائے گی خوب، جہاں تک حد نگاہ کا لفظ ہے، حد نگاہ تک اس کے دفتر ہی دفتر ہوں گے، 99 گناہوں کے دفتر۔ کوئی جا رہا ہے وہ کہے گا بالکل نہیں۔ آواز آئے گی ایک پرچی نکالو، ایک پرچی نکالی جائے گی، اور اس پرچی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، جو میزان عمل کا جو ترازو ہے نا اس کو رکھا جائے گا ایک پرچی کو، اور اس کے 99 جو آسمانوں تک باتیں کر رہے وہ دفتر وہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، ترازو کے دوسرے پلڑے میں۔ کیا ہوگا؟ وہ جو ایک پرچی نکالی گئی تھی، وہ ایک پرچی 99 ترازو کے پلڑے میں جتنی کتابیں نام عمل کی تھی سب پر بھاری ہو جائے گی۔ وہ کہے گا یا اللہ اس پرچی میں ایسا کیا ہے جو میں نے کیا تھا جو ان سب پہ بھاری ہے؟ اللہ فرمائے گا بندو، فرشتوں ذرا اس کو پرچی دکھانا ہو، اس لیے میں نے کہا نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، قرآن پاک نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم ایک ذرے کے برابر بھی گناہ کرو یا نیکی کرو، اس کو قیامت میں لایا جائے گا۔ تو اس کو تو وہ چونکہ ذرے والی اس کی نظر میں تو یہ تھا بھائی میں نے کوئی بہت ایسی نیکی تو نہیں کہ مجھے یاد آ جائے، لیکن قدرت کے وہاں تو یاد ہے نا، اس کو رکھی جاتی ہے۔ کہا اللہ فرمائے کہ فرشتوں کو پرچی ذرا اسے دکھانا کہ جو اس کے 99 گناہوں کے دفتر پر بھاری ہے۔ تو جب پرچی اس کو دکھائی جائے گی تو اس پہ لکھا ہوگا کہ اس بندے نے ایک مرتبہ دل سے روتے ہوئے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ۔ تو جب بھی ذکر کرو پتہ چلا صرف زبان تمہاری حرکت میں نہ ہو، تمہارا دل بھی حرکت میں ہو۔ ہم لوگ زبان ذکر کو زبان سے کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، ذکر میں زبان کے ساتھ ساتھ دل کو بھی شامل کر لو،
اور یہ دل کو شامل کر لینے سے یہ جو ہارٹ اٹیک کا مرض آج دنیا میں پھیلا وہ اس سے بھی بندہ بچ جاتا ہے۔ جی صاحب، اب کہاں ذکر کی محفلیں ہیں، اب کہاں فکر کی محفلیں ہیں، خانقاہوں میں بھی اللہ ماشاءاللہ برائے نام ذکر ہوتا ہے، اور ذکر کے فوراً بعد کہا جاتا ہے کہ ہم بعد ذکر کے نیاز کھانے کی دعوت ہے، تو نیت تو پہلے سے ہی رہتی کہ چلو بھائی نیاز ملے گی، اسی تعلق سے ذکر بھی کر لیں گے، نہیں ہوتا ہے۔ یہاں ذکر کی محفل حضرات آپ لوگ تشریف لائیں، بعد میں کھانے کا بھی انتظام ہے، تو جسم کی غذا کو نہ پہلے نہان میں آدمی رکھتا ہے، جہاں کھانا بھی ملے گا وہ نیت رکھے، پھر اس کے بعد ذکر میں شامل ہوتا، تو ذکر کا فائدہ کہاں ہوا آپ کو؟ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ جسم کی غذا وہاں جانے کے بعد ملے نہ ملے، روح کی غذا بھی ضرور ملے گی، اس نیت سے جائے نا۔ کہیں بھی مجلس ہوتی اگر کہہ دو نا کہ حضرات وہاں بزم ہے، تقریر کی مجلس ہے، فلاں علماء کا بیان ہے، بیان کے بعد اب جب تک یہ کھانے کا نام لو گے، سنی قوم کا یہ حال ہے، جب تک کھانے کا نام لے 10-20 لوگ جمع، اور جہاں کہو کہ پروگرام کے بعد کھانے کا بھی انتظام ہے، وہ دیکھو پھر بھیڑ دیکھو، پھر آدھا تو پروگرام کی طرف دماغ رہتا ہے اور آدھا وہ پتیلی کی طرف رہتا ہے، کب ڈھکن کھلے، ایسا دیکھتے رہتے ہوئے مولانا جلدی ختم کرو یار بہت لیٹ ہو گیا، وہ ڈھکن کو بھی دیکھتے رہتے اور خود ڈھکن بنے رہتے ہیں، ڈھکن کو دیکھ دیکھ کے، اور زندگی میں ڈھکن ہی رہ جاتے ہیں۔ ایسا مت کرو، آپ کو جسم سے زیادہ روح کی غذا کی فکر ہونی چاہیے۔ اس لیے میں نے کہا زبان کے ساتھ اس بندے کی مغفرت دیکھی آپ نے 99 دفتر ہونے کے بعد بھی گناہوں کے، ایک پرچی نے بخشوا لیا، کیوں؟ اس نے زبان سے نہیں دل سے روتے ہوئے صرف ایک مرتبہ کہا تھا۔ ہم زندگی بھر ذکر کرتے رہتے، کہاں اس کا صلہ ملتا فائدہ آپ کو؟ یہ کتنا پاورفل ہے۔ جب اس کو لکھا جانے لگا، اللہ نے فرمایا اکتب یا قلم، اب یہ لکھا کیسے گیا ہے؟ اکتب یا قلم، اے قلم ذرا لکھ۔ ابھی تو میں نے چھیڑا ہے صرف کلمے کی بات کو، ابھی تو محمد رسول اللہ باقی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اس کلاس کو جوائن رکھو، ویسے ہر جمعے کو حاضری دو، پتہ نہیں یہاں کیا ہو تیرے دماغ میں آپ تک پہنچاؤں۔ یہ اترنے کی جگہ ہے، رٹ کے آنے کی جگہ تو الحمدللہ نہیں میری کہ رٹ کے آؤں، پتہ نہیں کیا اتر جائے مجھے خود نہیں پتا ہوتا، بس ایک دماغ میں رہتا جس پر تھوڑا بولنا ہے، اور بلوانے والی ذات اللہ کی ہے، میری کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا اکتب یا قلم، قلم ذرا لکھ۔ قلم نے کہا ما اکتب یا اللہ، میں کیا لکھوں میرے رب؟ اللہ نے فرمایا اکتب لا الہ الا اللہ۔ یہ جو ہم بڑی آسانی سے پڑھتے ہیں نا، زبان پر ہلکے لگتے ہیں، یہ ہلکا لگنا اور ہلکا رکھنا بھی زبان پر میرے اللہ کا کرم ہے، ورنہ کتنا جلالی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بڑی آسانی سے ہم چلتے پھرتے تسبیح لا الہ الا اللہ لا، میں تو اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتا جو تسبیح لے لے کے چلتے رہتے ہیں نا، بھانستے رہتے لا الہ الا اللہ، راستے میں چل رہے اور چلتے چلتے بات بھی کر رہے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں یہ کون سا ذکر ہے بابا؟ آپ فرصت لے اکیلے تنہا بیٹھ کر دل سے بھی پڑھو نا، آپ کی 100 تسبیح 1,00,000 تسبیح پر بھاری ہو۔ تسبیح چلتی بھی رہتی ہے اور باتیں بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھا بہت سے لوگوں کو، باہر نکلو نا آپ تو کچھ لوگ گشت کرتے ہیں، پتہ نہیں گشت کرتے ہیں کہ مٹر گشت کرتے ہیں، بہت ہلکے لگتے ہیں نا، یہ ہوا کیسے ہے اور آسان اللہ نے کیسے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اکتب یا قلم، میں کیا لکھوں؟ قلم لکھ۔ میں نے قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ لکھ۔ قلم نے لکھا، لکھتے 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 اپنی زبان سے نہیں کر رہا ہوں، میں حدیث پاک کا حوالہ بھی دینا جانتا ہوں۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، اور انوار البیان میں یہ حدیث نقل ہے، 2 کتاب، عربی کی کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، اس کو اردو میں بھی ٹرانسلیشن کیا گیا، اس میں لکھا لکھتے لکھتے لا الہ الا اللہ کو لکھتے 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 ہم لکھیں گے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ سیکنڈ، 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ، یہ اٹھایا لکھ دیا۔ یہ لکھنا ہمارا کمال نہیں جو اتنی آسانی سے لکھ لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں۔ لکھتے 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 قلم کو 70,000 سال لگ گئے۔ یہ جو آپ کو بہت عجیب نہیں لگتا ہے 70,000 سال، سمجھ میں نہیں آتا،
یہ جب وہاں پہنچو گے نا، مرنے کے بعد جب وہاں پہنچو گے نا، جب وہاں کی زندگی کو دیکھو تو خود پتا چلے گا ایک دن کی زندگی 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ بھائی جو آسمانوں پر جاتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو؟ خلا میں جاتے، اور لورڈس کیا بولتے ہیں انگلش میں اس کو؟ خلا باز۔ وہ سنیتا ولیم گئی تھی نا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ایسٹرونوٹ۔ ذرا ان سے پوچھو وہاں دن کیسا ہوتا، یہاں دن کیسا ہوتا؟ وہاں کا دن زیادہ ہوتا ہے یہاں کے دن کے مقابلے میں۔ ابھی تو وہ دنیا نہیں ہے، لیکن ذرا پوچھو سائنسدانوں سے، وہاں کا جو دن ہوتا آسمانی دن، وہ کتنا تیزی سے چلتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ یہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ سائنس کہتی وہاں کا دن بڑی تیزی سے جاتا ہے، اس لیے وہاں سے آنے کے بعد جوان جاتا ہے لیکن بوڑھا ہو کر آتا ہے۔ سنیتا ولیم کی حالت دیکھ لو، آپ کو اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ گئی تھی کیسی تھی اور آئی تو کیسی تھی۔ وہاں بہت تیزی کے ساتھ وقت گزرتا، سالوں کے برابر گزرتا ہے۔ یہ تو سائنس اس لیے تاکہ لوگ اسلام سمجھیں، اور کتنے لوگوں نے سمجھا ہے، کلمہ بھی پڑھا اسلام کو سمجھ، سائنس کو سمجھ کے۔ ایسی آسان لگتا ہے 50,000 کیسے ہوگا؟ تو فرمایا گیا کہ 70,000 سال لگ گئے صرف لا الہ الا اللہ لکھنے میں۔ پھر جب 70,000 سال پورے ہو گئے تو اللہ نے فرمایا اکتب یا قلم، قلم پھر لکھ۔ تو قلم نے کہا مکتوب یا اللہ، میں اب کیا لکھوں؟ تیرا نام لکھا جا چکا ہے، تیری معبودیت کی بات ہو چکی ہے، تو معبود ایک ہے، تیرا سب کچھ ہو چکا ہے اسی کا، اب کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا لکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو حدیث پاک کے جملے ہیں، اللہ اکبر، قلم نے جیسے ہی سنا اللہ کی ذات کے ساتھ، ایسی کون سی ذات ہے جس کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے؟ یہ سنتے ہی قلم کی نوک پر وجد طاری ہوا اور وہ غش کھا کے گر پڑا۔ وہ جیسی قلم ہو اللہ نے بنائی ہے، غش کھا کے گیا۔ 70,000 سال کے بعد جب ہوش آیا، 70,000 سال کے بعد، تب اس میں لکھا محمد رسول، لکھ لیا۔ اب قلم نے پوچھا اے اللہ، مجھے اس کلمے کو لکھنے میں 1,40,000 سال لگے، 70 1,40,000 سال لگے، تو کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا جو اس کلمے کو پڑھے اس کی عمر اتنی ساری ہو؟ مجھے تو لکھنے میں لگ گیا۔ کوئی بندہ، بھائی کلمہ لکھایا ہی تو نہیں اس لیے تاکہ پڑھے۔ کسی کی عمر ہوگی 2 لاکھ سال، 2.5 لاکھ سال، تب تو جا کے وہ کلمہ ایک بار پڑھے گا۔ لکھنے میں 1,40,000 سال لگ گیا، اتنا بھاری ہے، یہ ہلکا کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس وقت جب کلمہ یہ لکھا جا رہا تھا نا، اس وقت بھی اللہ نے اپنے محبوب کی گنہگار امت کو یاد فرمایا۔ ایسے نہیں میں نے کہا قرآن میں فَاذْكُرُونِی اذْکُرْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ہم نے تو بعد میں یاد کرنا ہے، اللہ نے تو آسمانوں میں پہلے ہی ہمارا چرچا کر رکھا تھا۔ کوئی ادھار میں نے کہا نہیں، بلکہ ایڈوانس میں چرچا ہو رہا ہے، ابھی ہم آئے بھی نہیں، ہمارا چرچا ہو رہا ہے۔ قلم سے اللہ نے جواب دیا بالکل ہے نا، اتنی عمر کی بات کرتا ہے، آخری زمانے میں ایک نبی بھیجوں گا، اس نبی کے گنہگار امت میں سے اگر کوئی اس کلمے کو 1 مرتبہ پڑھے گا تو جتنا وقت تجھے لکھنے میں لگا ہے اور اس کا بدلہ میں نے تجھے دیا ہے، بس ایک بار 1 ٹائم پڑھنے میں اس بندے کو میں دے دوں گا، اتنا ہلکا کر دوں گا کہ بندہ ایک دن میں آرام سے چاہے تو 12,000 مرتبہ پڑھ سکتا ہے۔ میں بتاؤں، اسی بے شک اور سبحان اللہ سننا میری عادت نہیں، لیکن اس کو سمجھو، میں جو کہا آرام سے پڑھ سکتا 12,000 مرتبہ کہہ کے گزر جاؤں، بلکہ 24,000 مرتبہ اگر چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن 12,000 تو پڑھ سکتا ہے۔ کلمے کا مقام کیا ہے؟ بندہ ایک دن میں، اچھا دن کے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 12 24 نا، میں دن کی بات کر رہا ہوں، رات کی نہیں۔ 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے۔ آپ پوچھو کسی سے کہ ایک انسان 1 گھنٹے میں کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے؟
یہ اللہ نے ایسا کرم کیا ہے نا کہ دن اور رات کو بھی کلمے کے حروف کے حساب سے بنایا ہے. نہ 25 گھنٹے بنایا ہے، نہ 23 گھنٹے بنایا، نہ ایک سیکنڈ ادھر نہ ادھر. توجہ کے ساتھ آخری بات سنیں. 25 گھنٹے بھی نہیں، دن اور رات ملا کر کے 23 گھنٹے بھی نہیں. کیوں 24 گھنٹے؟ اس لیے کہ کلمے میں جو حروف ہے نا وہ کل 24 ہیں. لا الہ الا اللہ میں 12 حروف اور محمد الرسول اللہ میں کل ملا کے کتنے ہو گئے؟ اور دن کے کتنے ہوتے گھنٹے سب ملا کے؟ 24 گھنٹے. تو اللہ نے کلمے میں حروف بھی 12 رکھے اور محمد رسول اللہ کے کلمے دونوں ملا کر 24 گھنٹے. اب ان سائنسدانوں سے پوچھو کہ ایک بندہ ایک گھنٹے میں کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے؟ تو سائنس کہتی ایک گھنٹے میں 1000 مرتبہ سانس لیتا ہے. کیا سمجھو گے اللہ کی نعمت کو؟ یہ تو جب باٹلے چڑھتے نا ہاسپٹل میں آکسیجن کے، تب پتا چلتا ہے کہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. بڑی آسانی سے لیتے، اس لیے سانس لو تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے سانس لو کہ اس ایک اللہ نے ایک گھنٹے میں 1000 مرتبہ دی ہمیں طاقت سانس لینے. 1000 مرتبہ. تو دن بھر میں بندہ کتنی ہزار مرتبہ سانس لے رہا ہے؟ 24,000 مرتبہ سانس لے رہا ہے. مطلب یہ کہ بندہ اگر چاہے تو آرام سے دن بھر میں 24,000 مرتبہ کلمہ پڑھ سکتا ہے. اس کو لکھنے میں 1,40,000 سال لکھ گیا، لیکن اللہ نے اتنا آسان فرما دیا کہ ہر سانس کے ساتھ بھی پڑھا جائے تو 24,000 مرتبہ. یہ کلمے کی طاقت بہت آسان ہے پڑھنا، لیکن اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. بس اسی کو ہم سمجھانے کے لیے یہ شروع کیا ہم نے. پارٹ 1 اس کا سمجھ لیجیے. انشاءاللہ اگلے جمعہ کو تھوڑا بقایا عرض کریں گے. اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 3 گزارشات بیٹھ کر سن لے. ایک بچی ہے جس کا نام نہیں لینے کا مجھے حکم ہے.